گزشتہ جمعے سن 4 ہجری کے اہم واقعات اور جو اہم احکامات نازل ہوئے، جیسے پردے کا، حجاب کا اور دیگر چیزوں کا، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ آج سن 5 ہجری، ہجرت کا 5واں سال، اس میں جو بڑے واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ایک تو غزوہ خندق ہے، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایک پوری سورت ہے سورۃ الاحزاب کے نام سے۔ ایک اس میں ایک غزوہ اور ہوا ہے جس کو غزوہ مریسیع یا غزوہ بنی مصطلق کہا جاتا ہے، اور ایک واقعہ اسی سال میں وہ پیش آیا ہے جس کو بیان کرنا سیرت کے اسباق میں سے سب سے مشکل سبق ہے، اور وہ ہے جب حضرت سیدہ عائشہ طیبہ و طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی۔ چونکہ یہ واقعہ بھی اسی سفر سے واپسی پر ہوا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ نے اس واقعے پر صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برأت، معصومیت اور پاکی کے اوپر چونکہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، اس لیے یہ اب سیرت کا ایسا باب نہیں ہے جس کو فراموش کیا جا سکے، اگرچہ اس کا بیان بڑا دشوار ہے۔ اور احادیث میں جو روایات ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی جو کیفیت بیان فرماتی ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دنوں میں جو گزری، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے پر، ان کے خاندان پر یہ جو آزمائش تھی، یہ واقعی ایسی ہے کہ پتا پانی ہو جائے جس سے انسان کا، اور پتھر دل سے پتھر دل انسان بھی موم ہو جائے۔ اور اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ جل شانہ اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو بعض اوقات کس طریقے سے آزماتے ہیں۔ یہ بعض مشہور واقعات ہیں اس 5ویں صدی ہجری کے، کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ترتیب سے چلیں، اس لیے کہ اسے سارے اس سال میں آنے والی ساری باتیں تو ممکن نہیں ہو سکیں گی، لیکن بہرحال جتنی چیزیں سیرت کی اس میں آ سکیں۔ غزوہ مریسیع جس کو میں نے کہا ہے، بنو مصطلق جس کو کہتے ہیں، اس غزوے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ در حقیقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے سے ہی ہوئی تھی، جس کا نام بنو مصطلق تھا، اور ان کے والد ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حارث بن ابی زرار، اور یہ جو حارث بن ابی زرار تھے یہ اس قبیلے کے سربراہ تھے، بنو مصطلق کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ حارث نے، جو بنو مصطلق کے سربراہ ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر اس خبر کی تصدیق کریں، معلوم کریں کہ واقعی کیا بنو مصطلق ایسی کوئی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو خبر ملی کہ خبر درست ہے، اور حضرت حارث نہیں،
یہ جو حارث تھے، اگرچہ باتیں مسلمان ہو گئے، اس لیے حضرت حارث کا آنا بھی ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ یہ اب مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 2 تاریخ کو اپنے ساتھ ساتھیوں کو تیار کیا، اس میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے۔ غزوات کے اندر امہات المومنین بھی جایا کرتی تھی، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ دونوں اس سفر میں ساتھ تھی۔ اب چونکہ وہ لوگ تو تیاری حملے کی کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ تیز رفتار تیاری فرما کر خود حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ قبل اس سے کہ ان کا حملہ ہو، تو وہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر وہاں جا پہنچا اور ان کے اوپر حملہ ہوا، اور وہ تقریباً کم و بیش پورا قبیلہ گرفتار ہو گیا، بنو مستلق سارا کا سارا۔ بہت بڑی مقدار کے اندر غنیمت ہاتھ آیا، کوئی 2000 اس میں اونٹ تھے، 5000 بکریاں تھیں، 200 خاندان یعنی میاں بیوی بچوں سمیت وہ اس کے اندر غلام بن گئے، لونڈیاں اور غلام بن گئے اس غزوہ کے اندر۔ اچھا، جب یہ لوگ سارے غلام بن گئے، کچھ لوگ بھاگ بھی گئے، ظاہر بات ہے کچھ لوگ فرار ہو جاتے ہیں۔ ان غلام بننے والوں میں بنو مستلق کے سردار حارث کی صاحبزادی حضرت ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، وہ بھی لونڈیوں میں آئیں جو عورتیں پکڑی جاتی ہیں جنگ کے اندر جیسا کہ، اور مال غنیمت میں تقسیم ہو گئی۔ تقسیم ہو کر وہ ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے کے اندر آئیں، اور جب ان کے حصے میں آئیں تو حضرت ثابت ابن قیس نے ان کو ایک پیشکش کی، جو اس عقد کو اس پیشکش کو یا اس معاہدے کو مکاتبت کہتے ہیں، کتابت بھی کہتے ہیں، جس میں کوئی مالک اپنے غلام سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھے اگر اتنی رقم دے دو، تم سے مراد تمہارے لواحقین، تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ظاہر ہے غلام کی تو قیمت ہوتی ہے۔ یہ چونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ حضرت جویریہ جو ہیں یہ سردار کی بیٹی ہیں، حارث ابن ابی ذرار کی بیٹی ہیں، تو ان کے والد تو ان کے لیے پیسے دے سکتے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر پیسے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ تو حضرت جویریہ آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں بنو مستلق کے سردار کی بیٹی ہوں، حارث کی بیٹی ہوں، تقسیم کے اندر ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی، اور ظاہر بات ہے کہ چونکہ ان کی بیٹی ہیں تو وہ نہیں رہنا چاہتی، غلام نہیں رہنا، لونڈی کی حیثیت سے نہیں رہنا چاہتی۔ انہوں نے مجھے یہ پیشکش کی ہے کہ مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اپنے والد سے ان کا رابطہ نہیں ہوگا، اس لیے حضور کے پاس مدد کے لیے آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں ایک اور پیشکش میں کرتا ہوں کہ اگر تمہارا یہ جو رقم ہے جو تمہیں چاہیے آزادی کے لیے، تو یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں اور تمہاری طرف سے ادا کر دیتا ہوں، پھر میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو تم سے میں نکاح کر لیتا ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تو تھی آزادی کی، اللہ جل شانہ نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کا موقع بھی دیا، تو اتنے میں ان کے والد بھی آ گئے اور یہ اپنے ساتھ کچھ اونٹ لے کر آئے کہ شاید بیٹی کو چھڑانے کے لیے، کچھ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مجھے دینے پڑے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جو اچھے اونٹ تھے چن چن کر 2-4 وہ اونٹ مدینہ سے باہر ایک پہاڑ کے اندر، ایک غار کے اندر کھڑے کر دی، اور 2 جو ان کے سب سے بہترین اونٹ تھے، ان کا خیال تھا کہ سارے لے کے جاؤں گا تو ظاہر بات ہے کہ اچھے اونٹ چن لیے جائیں گے، تو یہ 2 میں یہاں کھڑے کر دیتا ہوں، باقی جو ان سے کم درجے کے ہیں یہ لے جاتا ہوں اور اس پر
کوشش کروں گا کہ بات ہو جائے۔ تو یہ حضور کے پاس آئے اور حضور سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے باقی اونٹ دکھا کر کہتے ہیں یہ اونٹ ہے اور یہ میری بیٹی کا فدیہ ہے، اس کو لے لیں اور میری بیٹی آزاد کر دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ 2 اونٹ کدھر ہیں جو تم سب سے بہتر تھے ان میں سے، اور تم مدینہ آتے ہوئے چھوڑ آئے ان کو۔ یہ سنتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی بندہ اس بات سے باخبر نہیں تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں ان میں سے 2 اونٹ جو ہے وہ چھپا کر آ رہا ہوں، آپ کو لازماً اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وحی کے ذریعے آپ کو پتہ چلا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرشتے ہیں، آپ کو فرشتوں نے بتایا، آپ اللہ جل شانہ کے نبی۔ پھر آپ نے کہا کہ حارث سے کہا کہ جویریہ کا معاملہ جویریہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے بھی اس کو پیشکش کی، اگر اس کو قبول ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں تو ویسے آزاد ہو جائے گی، فدیہ تو باپ ان کا لے آئے تھے۔ تو حضرت جویریہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں اور آپ کے نکاح میں آنے کو ترجیح دی، اور ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ جب ان کا نکاح ہوا تو صحابہ کو خبر ملی، اور صحابہ کو خبر ملی کہ بنو مستلق جن کے 200 گھرانے صحابہ کے پاس بطور لونڈی اور غلام کے موجود ہیں، پورے صحابہ کے مجمع کے اندر وہ تقسیم ہوئے ہیں، ان کے سردار حارث کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہے اور ام المؤمنین بن گئی ہیں، یہ حضور کے سمدھی ہو گئے، رشتہ دار ہو گئے۔ اب ان کے لیے ان کو صحابہ کے اندر اتنی عجیب اللہ پاک نے جذبہ رکھا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو حضور کے رشتہ دار ہیں، حضور کے سسرالی ہو گئے سارے کے سارے۔ تو تمام صحابہ نے 200 کے 200 گھرانے اسی لمحے آزاد کر دی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں جویریہ سے زیادہ بابرکت خاتون کوئی نہیں دیکھی، حالانکہ سوگن ہے ان کی، کہتی میں نے جویریہ سے زیادہ بابرکت کوئی عورت اپنے خاندان کے لیے نہیں دیکھی کہ جس دن اس کا نکاح رسول اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ ہوا اس دن اس کے پورے قبیلے کو غلامی سے آزادی مل گئی، ان کی اس رشتہ داری کی برکت سے، ان کے اس تعلق کی برکت سے۔ اور اس میں حضرات صحابہ انصار اور مہاجرین کا آپ ایثار دیکھیں اور ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق دیکھیں کہ جن کی حضور سے ایسی کوئی رشتہ داری بھی ہو گئی، حالانکہ ان کے والد اس جنگ کی وجہ ان کے والد کی ہی تیاری بنی تھی اور اسی قبیلے کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی۔ اچھا، پھر یہ تو ہے غزوہ بنو مستلق۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اسی غزوہ سے واپسی کے اوپر وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کو سیرت کے اندر واقعہ افک کہتے ہیں، یعنی بہتان کہہ لیں، اور حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی اس کو آپ کو میں مختصر اس کا ذکر بھی کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم غزوہ خندق کی طرف جائیں گے جو اسی سن میں ہوئی ہے۔ اس غزوہ سے پہلے میں نے آپ کو بتایا پچھلے جمعے کہ پردے کا حکم آ چکا تھا 4 ہجری کے، یہ 5 ہجری ہے۔ امہات المؤمنین جب سفر میں ساتھ جایا کرتی تھی تو ان کے لیے پالکی بنائی جاتی تھی۔ آپ پالکی سمجھتے ہیں؟ پالکی یا ڈولی جس کو کہتے ہیں، جس کو 4 لوگ ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں دیہاتوں میں دلہنوں کی ڈولیاں اور پالکیاں ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارا واقعہ خود بیان کیا اور حدیث کی مستند کتاب صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میری جہاں پڑاؤ ہوتا تھا تو پڑاؤ ڈالا گیا، ہماری پالکی رکھ دی جاتی تھی، پردے ہٹا کر ہم جنگل میں چلے جاتے تھے انسانی ضروریات طبی تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ اس کے بعد واپس آ کر اس پالکی میں بیٹھ جاتے تھے، پردے گرا دیتے تھے، اٹھانے والے پالکی کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ فرماتی کہ میں چلی گئی اسی طرح رفع حاجت کے لیے، جہاں پالکی اتاری گئی سارے قافلے نے پڑاؤ تھا، تو میں جہاں گئی وہاں میرے گلے سے میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا اور اس کے جو موتی تھے وہ بکھر گئے۔
ان موتیوں کو اکٹھا کرنے میں مجھے دیر لگ گئی، مجھے مل نہیں رہے ہوں گے کچھ ان میں سے۔ ادھر قافلہ تیار ہو گیا روانگی کے لیے۔ پالکی اٹھانے والوں کو خیال آیا کہ شاید ام المؤمنین واپس آ کر پالکی میں بیٹھ چکی۔ ان کی عمر کیا تھی اس وقت؟ دیکھیں یہ 5 ہجری ہے، 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے 2 ہجری کے اندر، تو اس کے اندر آپ 3 سال اور ملا لیں، کتنی عمر ہو گئی؟ 12 سال۔ 12 سال کی بچی کا وزن ہی کیا ہوتا ہے؟ اور ام المؤمنین یہ بھی ساتھ کہتی ہیں کہ ہم عرب کی عورتیں اس زمانے میں بالکل دبلی پتلی ہوا کرتی تھی، اتنا کھانے پینے کا رواج بھی نہیں تھا اور اتنا وافر ہوتا بھی نہیں تھا۔ تو 12 سال کی ایک دبلی پتلی بچی کسی پالکی میں بیٹھی ہو یا نہ بیٹھی ہو، 4 اٹھانے والوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اسے بندہ ہے یا نہیں؟ ان لوگوں نے اٹھا لی پالکی اور یہ سمجھ کر کہ ام المؤمنین اس کے اندر ہیں اور چل پڑے۔ قافلہ بھی روانہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے، آپ بھی روانہ ہو گئے۔ فرماتی ہے میں واپس اس جگہ پر آئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں، قافلہ جا چکا ہے۔ پالکی والے پالکی اٹھا کے لے گئے اور پورا قافلہ روانہ ہو گیا۔ بڑی ہوشیار تھیں، 12 سال کی عمر ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ بجائے اس سے کہ میں پریشان ادھر ادھر بھاگوں دوڑوں، میں اسی جگہ لیٹ جاتی ہوں، یہ لوگ جہاں پر بھی جائیں گے ان کو کچھ عرصے وقت میں پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر میں کہ پالکی میں کوئی نہیں ہے، تو اسی جگہ واپس آئیں گے جہاں مجھے چھوڑا ہے۔ اماں کہتی ہیں میں اسی جگہ لیٹ گئی اور میں نے اپنے چہرے کے اوپر اپنا وہ ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا۔ تو کہتی ہیں کہ ایک رواج تھا، اصول تھا کہ قافلے کے پیچھے ایک بندہ آخر کے اندر ہوتے تھے جو گری پڑی چیزیں اٹھانے کے لیے ہوتے۔ قافلے سے چیزیں رہ جاتی ہیں بعض اوقات، کسی سے کوئی چیز گر گئی، کسی سے کچھ ہو گیا پیچھے، تو ایک بندہ ہمیشہ قافلے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے سے قافلے کے پیچھے سے آئیں گے، وہ بندہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے، اسی رستے پر وہ چلتے ہوئے آ رہے ہوتے۔ حضرت صفوان کیا عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آئے، میں وہاں لیٹی بھی تھی، انہوں نے مجھے پردے کا حکم تو ابھی چند مہینے پہلے ہی آیا تھا، حجاب کا حکم، اس سے پہلے تو انہوں نے دیکھا ہوا تھا عائشہ کو، تو کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ وہاں ام المؤمنین عائشہ اکیلی لیٹی جنگل کی اسی جگہ پر۔ صفوان سمجھ گئے کہ یہ قافلے سے رہ گئی ہیں، تو عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے لیٹے لیٹے نیند آ گئی تھی، میرے کانوں کے اندر صفوان کی یہ آواز آئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ام المؤمنین رہ گئیں قافلے سے۔ تو اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ واللہ، خدا کی قسم، بخاری شریف کی روایت ہے، ما کلمنی کلمۃ ولا سمعت منہ کلمۃ غیر استرجاعہ، میں نے صفوان نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ اس انا للہ و انا الیہ، اس کو استرجاع کہتے ہیں، استرجاع، اس استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ صفوان کے منہ سے میں نے کوئی لفظ نہیں سنا، بس انہوں نے یہ پڑھا، مجھے جیسے ان کی نگاہ مجھ پر پڑی انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو کہتی ہیں کہ میں سے اللہ سے بیدار ہو گئی، تو حضرت صفوان نے لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور خود دور چلے گئے تاکہ میں اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤں آرام سے۔ کہتی میں اونٹ پر بیٹھ گئی، انہوں نے مہار پکڑی اونٹ کی اور ہم چل پڑے اور آگے جا کر قافلہ مل گیا۔ وہ قافلہ بھی تو پیدل ہی جا رہا تھا نا، وہ بھی اسی اونٹوں اور سواری، تو یہ بھی اونٹ پر چل پڑے، جو گھنٹے 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے اس کے اندر جا کر مل گیا۔ اور کہتی ہے میں جا کر اپنی پالکی کے اندر بیٹھ گئی۔ اتنی سی بات ہوئی ساری، لیکن جو منافقین اس قافلے کے اندر موجود تھے انہوں نے اس سے ایک بات سے بتنگڑ بنا لیا اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کے بارے میں چمگوئیاں شروع کر دی، جو کہ صحابہ تک بھی پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی۔ اما عائشہ کو نہیں پتہ چلا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ پہنچی تو میں بیمار ہو گئی، بخار وغیرہ ہو گیا، اور یہ باتیں مدینہ میں ہو رہی تھیں، مجھے نہیں پتا تھا کسی بات کا، تو لیکن کہتی ہے میں نے یہ محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے۔ آپ جب تشریف لاتے تھے تو میں آپ کی طبیعت، ظاہر ہے بیویاں شوہر کا مزاج سمجھتی ہیں، کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر ایک خاص قسم کا بوجھ مجھے محسوس ہو رہا،
لیکن آپ نے مجھ سے ذکر کسی بات کا نہیں کیا۔ کہنے لگی ایک دن میری ایک رشتہ دار خاتون تھی، وہ ہمارے گھر آ کر ٹھہرا کرتی تھی۔ ایک دن وہ بیت الخلاء چونکہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، تو رات کو جو خواتین اکٹھی ہو کر رفع حاجت کے لیے جایا کرتی تھی، کہتی ہیں ایسے ایک رات کو ہم جا رہے تھے، میرے ساتھ وہ تھی، ان کا نام مستح ان کے بیٹے کا نام۔ تو رستے کے اندر جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے بڑبڑاتی ہیں، تھوڑی سی بات کر رہی ہوتی ہیں، کچھ کہنا نہیں چاہ رہی ہوتی، پھر بھی ان کے منہ سے بات نکل جاتی ہے۔ تو مستح رستے کے اندر کہنے لگی کہ خدا مستح کا بیڑا غرق کرے، اپنے بیٹے کا کہنے لگی۔ تو ام المؤمنین کہتی میں نے کہا کہ اماں کیوں برا بھلا اپنے اس بیٹے کو کہتی ہو جو بدر لڑا ہے، وہ تو بدری ہے۔ تو مجھ سے کہنے لگی کہ تو کتنی سادی ہے مستح، تجھے نہیں پتا مستح تو یہ باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کوئی یہ بات سنی تھی، کہا میں نے تو مستح سے تیرے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ مدینہ میں یہ بات ہو رہی ہے۔ عائشہ سے کہا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ پہلی دفعہ مجھے 1 مہینے کے بعد مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی بات بھی چلی ہوئی۔ کہتی مجھے طبیعت پہلے خراب چل رہی تھی، شدید قسم کا لرزے کا بخار آیا، اس خبر کو سنتے ہی جس طرح جسم پر انسان کے لرزہ طاری ہو جاتا ہے وہ آیا، اور کہتی میں بغیر قضاء حاجت کے رستے سے واپس آ گئی، اور واپس آئی تو میں گھر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ میں گئی، میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے میرے والدین کے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے، میں اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی تھی بات کیا۔ تو کہتی ہیں کہ میں حضور نے اجازت دے دی، فرماتی ہیں کہ میں گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی کہتی میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں یہ میں نے کیا سنا ہے آج؟ تو میری ماں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بات اس کو پتہ، میری ماں کو تو پتہ تھا، بات کا تو پتہ تھا، یہ نہیں پتہ تھا کہ مجھے پتہ چل گیا۔ عائشہ کہتی تو کہتی میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹی رنج نہ کر اور دکھی نہ ہو، جو بیوی اپنے شوہر کی بڑی محبوب ہوتی ہے، محبوبہ ہوتی ہے، اس کو بڑی پسند ہوتی ہے، اس کے حاسدین بھی ہوتے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایسی بات ہے جو چل رہی ہے اور ایسی لوگوں نے اڑائی ہے، تو اس کی پرواہ نہ کر۔ کہتی میں نے ماں سے کہا کہ ماں تو نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ 1 مہینے سے یہ باتیں ہو رہی، تو اور میں چیخ چیخ کر روئی اپنے گھر کے اندر، بخار مجھے شدت کے ساتھ اور تیز ہو گیا۔ کہتے ہیں اوپر کی منزل پر بالا خانے پر ابو بکر صدیق والد صاحب ان کے کہتے ہیں وہ تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی، میری آواز سن کر، میری چیخیں سن کر وہ نیچے اترے اور میری ماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، عائشہ کیوں رو رہی؟ تو کہتے ہیں میری ماں نے کہا کہ اس کو پتہ چل گئی ہے بات، جس بات کو مجھ سے چھپا رہے تھے وہ اس کو پتہ چل گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹکٹکی باندھے گویا آسمان کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس میں کیا فیصلہ فرما۔ آپ نے بعض صحابہ کو بلایا، ان سے پوچھا، ان سے مشورہ کیا، تو آپ کے گھر کے اندر 2 لوگ ایسے تھے جن کی حضرت عائشہ یعنی آپ کے گھر کے لوگ سمجھے جاتے تھے، ایک حضرت علی مرتضیٰ اور ایک حضرت اسامہ جو آپ کے بالکل بچوں کی طرح تھے۔ حضرت اسامہ سے آپ نے پوچھا کہ اس پر تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا رسول اللہ آپ کا گھر، آپ کی عفت، آپ کی عصمت، آپ کا حرم، اس پہ تو کوئی کس طرح کسی کے ذہن میں، کسی مسلمان کے دل میں کوئی بات آ سکتی ہے منافقوں کے علاوہ۔ اسی طرح حضرت علی سے بھی آپ نے پوچھا۔ حضرت علی نے آپ کی تسلی کے لیے کہا حضور سے کہ آپ وہ جو گھر کے اندر لونڈی ہے، خادمہ ہے، اس سے پوچھ لیجئے، ان کو پتہ ہوتا ہے، لونڈیوں کو، خادماؤں کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے اس کو بلایا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ تو اتنی چھوٹی ہیں، عمر ان کی اتنی کم ہے، بس ان غفلت ہے، آٹا چھوڑ دیتی ہیں، کھلا تو بکری آ کر کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ تو میں نے ان میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں محسوس کی۔ اس کے بعد بہرحال قصہ لمبا ہے، وقت یہ کافی گزرا ہے، حتیٰ کہ آپ نے ایک دفعہ آ کر آپ ان باتوں سے
اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال ہوا کہ آپ ممبر پہ تشریف لائے، ابھی تک آسمان سے کچھ آیا نہیں تھا۔ آپ نے آ کر کہا کہ ایک آواز دی، ایک دہائی دی، خطبہ دیا۔ آپ نے کہا کہ مسلمانوں، کون ہے تم میں سے جو میری اس گھڑی میں مدد کرے جب مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ایذا پہنچائی گئی ہے، میرے گھر والوں کے اوپر تہمت لگا کر مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ خدا کی قسم، حضور نے قسم کھا کر ممبر پہ کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں میں نیکی اور پاک دامنی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، نیکی اور پاک دامنی کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور ان کے اوپر بات کر کے جو ہے مجھے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ کون تم میں سے میرا حامی اور مددگار ہے، میرا نصرت کرنے والا ہے؟ تو سب سے پہلے سعد ابن معاذ، اوس کے سردار، ایسے موقعوں پر ہمیشہ پہلا نمبر، انصار میں جیسا پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہوتا ہے نا سعادتوں کے اندر، مہاجرین میں، انصار کے اندر یہ ہمیشہ سعد ابن معاذ کی قسمت میں یہ وقت لکھا ہوتا تھا۔ سعد ابن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، ہم ہیں آپ کے ساتھ، اور یا رسول اللہ اگر یہ شخص جس نے یہ بات کی ہے اوس ہمارے قبیلے میں سے تو اس کی گردن اڑانے کے اندر ہمیں ایک لمحہ نہیں لگے گا، اور اگر وہ شخص ہمارے ان بھائیوں خزرج کے قبیلے میں سے ہے تو یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے تو ان کی گردن اڑانے میں ہمیں ایک منٹ نہیں لگے گا۔ جب انہوں نے خزرج پر بات کی تو خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا کہ خزرج کو تم کیوں مارو گے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ خزرج کی گردن تو ہم خزرجی خود اڑائیں گے، اوس کیوں اڑائیں گے خزرج کی گردن؟ اس کے اوپر اسید ابن حزیر، ان کے چچزاد بھائی تھے سعد ابن معاذ کے، وہ کھڑے ہو کر سعد ابن عبادہ سے کہنے لگے کہ ہم اڑائیں گے اگر تم نے تاخیر کی اس کے اندر، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کسی خزرجی کی جانب ہوا اور خزرج کو اس کے اندر ایک لمحہ بھی لگا تاخیر کرنے میں تو پھر اوس اس کی گردن اڑائیں گے۔ اس پر دونوں کے درمیان گرما گرمی ہوگی، وہ آپس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپ کرایا، آپ نے کہا خاموش ہو سب، اور آپ واپس گھر آ گئے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ اس سارے عرصے کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور کہتی ہیں کہ اس کے بعد ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھ سے آپ نے باتیں شروع کی اور اس مضمون کو بیان کیا کہ اگر انسان سے غلطی ہو بھی جائے تو وہ توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ عائشہ کہتی میں نے کہا کہ میں اپنی صفائی کے اندر حضور سے میں نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ یہ بات مجھے پتہ چلی ہے کہ اتنی کہی گئی ہے کہ اب اس پر میرے کہنے سے کسی مدینہ کے لوگوں کو، یہاں پر کسی کو اطمینان نہیں ہوگا، بس اب میں وہی کہتی ہوں اس موقع پر جو یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے گم ہونے پر کہا تھا، اور میں یہ کہتی ہوں کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ میں صبر کرتی ہوں اور اللہ جل شانہ بہت اچھی طرح جانتا ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں۔ اماں کہتی ہیں میں نے یہ کہا اور میں جا کر اپنے بستر پر لیٹی اور میرا دل اندر سے یہ گواہی دے رہا تھا کہ اس پر اللہ جل شانہ ضرور میری برات، کہتی یہ تو میرے دل میں تھا کہ میری برات پر جبرائیل اللہ حضور کو ضرور بتائیں گے۔ اماں کہتی یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ قرآن کی آیات بن کر تلاوت کی جائے گی۔ تو کہتی میں جا کر لیٹی اور جب میں لیٹنے لگی جا کے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تشریف فرما تھے۔ تو کہتی ہیں اچانک دیکھا کہ حضور کے چہرے مبارک کے اوپر وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ آپ کو وحی کے آثار یہ ہوتے تھے کہ آپ کے ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر آپ کی پسینے کے قطرے آتے تھے۔ حضور پر وحی کے آثار ام عائشہ نے بھی دیکھ لیے، ابو بکر صدیق نے بھی دیکھ لیے، ان کی والدہ نے بھی دیکھ لیے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد وہ بھی سمجھے کہ وحی اب آ رہی ہے تو اسی موقع کی مناسبت سے کوئی بات آ رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تصفیہ فرمانے لگا، اس بات فیصلہ فرمانے لگا۔ تو کہتے ہیں میرے والد کبھی مجھے دیکھتے تھے پریشانی کے عالم میں، کبھی حضور کو دیکھتے تھے، کبھی وحی کیا آتی ہے خدا جانے کیا، بھائی ان بیچاروں کو کیا پتہ، ان کا تو دل گواہی دیتا ہوگا اپنی بیٹی کی پاکی کی، لیکن واقعہ تو وہی ہے۔ تو جب تک اس کی
اور اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے جب اندازہ ہوا حضور وحی آ گئی، میرا اطمینان ایک دم اللہ پاک نے میرے دل کے اندر ڈال دیا، میں نے کہا کہ اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو کہتی ہیں کہ جیسے ہی آپ کی وحی ختم ہوئی تو آپ نے اپنے پیشانی سے پسینہ پہنچا، اور جو پہلا لفظ آپ نے مجھے کہا کہ ابشری یا عائشہ، خوشخبری ہو عائشہ، تو بشارت ہو تجھے ایک عائشہ، فقط انزل اللہ براءتک، اللہ نے تیری برات نازل فرما دی۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں سے تیری برات نازل کی، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ عائشہ اٹھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ میں ناز تو تھا اور حضور کی محبوبہ لاڈلی بہت تھی، تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے میری برات نازل کی ہے آسمانوں کے اوپر سے، جس نے میری برات آسمانوں سے نازل کی ہے، میں اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں۔ اور پھر کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ پوری اللہ جل شانہ نے 17 آیتیں ہیں قرآن پاک کی سورہ نور کی، اور ایسی سخت ترین دھمکی اللہ پاک نے ان لوگوں کو سخت ترین عذابوں کی نوید سنائی ہے جن لوگوں نے اس بہتان کے اندر حصہ لیا، جن کی زبانوں سے اس موقع کے اوپر کچھ نکلا۔ اللہ جل شانہ نے وعدے کبھی اس کا اگر ترجمہ پورا کیا جائے، ان الذین جاءوا بالافک، اللہ پاک نے کہا اس کو طوفان برپا کیا، بہتان کا طوفان جن لوگوں نے برپا کیا، عصبۃ منکم لا تحسبوہ، کہا کہ وہ تم میں ایک جماعت ہے، اور وہ کون ہے؟ لا تحسب بل هو خیر، اس کو تم شر سمجھے اللہ پاک نے اس میں۔ اور آخر کے اندر اسی آیتوں کے اندر ہے کہ جو لوگ، اور پھر اللہ پاک نے جو مسلمان اس کو سن کر چپ رہے تھے، اب عائشہ کی برات نہیں کی تھی، ان کو بھی اللہ پاک نے عتاب کیا اس کے اندر، کہا ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہا جس نے بھی اس کو سنا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، قرآن کیا کہ تم یہ تو بہتان عظیم ہے، بجائے اس کے کہ کسی اور سے اس کا ذکر کرنے کے یا اس بات کو آگے چلانے پر یہ کیوں نہیں کہا گیا۔ اور پھر اللہ پاک نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے، یعنی جن لوگوں نے مسلمانوں کے اندر اس بات کو، اس بری بات کو پھیلانے کے اندر حصہ لیا ہے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ بالکل ویسی آزمائش ہے جو اما عائشہ پر آئی جیسے کہ حضرت صدیقہ مریم علیہ السلام کے اوپر آئی تھی، بس فرق یہ ہے کہ حضرت مریم کے اوپر تہمت نصارہ کے یہود نے لگائی، اور اما عائشہ کے اوپر تہمت حضور کی امت کے یہود نے لگائی، یہودی مزاج منافقین نے لگائی، دونوں پر تہمتیں لگیں، اور دونوں کی برات اللہ آسمانوں سے نازل، حضرت مریم کی برات بھی اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمائی، اور اما عائشہ کی، حضرت مریم کو بھی کی پاکی اللہ پاک نے آسمان سے بیان کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی بھی اللہ جل شانہ نے آسمانوں سے بیان کی۔ یہ دوسری وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، واقعہ افک کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور جو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کے اوپر ایک اور چیز جو دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مصطح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کسی سے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالازاد بھائی تھے، اور انتہائی غریب تھے، جن کی ماں نے حضرت عائشہ کو بات بھی بتائی تھی، یہ بہت غریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی مالی مدد کیا۔ جب یہ واقعہ ہوا، برات بھی نازل ہو گئی، تو ظاہر بات ہے قدرتی طور پہ رنج پیدا ہوتا ہے انسان کو کہ خالازاد بھائی بھی تھے۔ حضرت ابوبکر کے خالازاد بھائی ہونے کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ کے چچا ہو گئے، ایک طرح سے والد صاحب کے کزن تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مدد کیا کرتے تھے، جو ان کا خرچہ دیا کرتے تھے، وہ بند کر دی کہ انہوں نے اس موقع پر وہ کیا، تو اس پر قرآن کی آیتیں نازل، اور اللہ جل شانہ نے کہا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اولو الفضل منکم، اولو الفضل کہتے ہیں فضل والے، فضیلتوں والے۔ ابوبکر صدیق کو کہا کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، یعنی ابوبکر صدیق چونکہ فضیلت والے ہیں، فضل والے ہیں، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے قرابت داروں، حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ مصطح کی مدد نہیں کروں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ فضل والوں کو، فضیلت والوں کو، فضائل والوں کو
یہ نہیں چاہیے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد نہ کرنے کے اوپر قسم کھائیں، اس پہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور اس کے بعد حضرت مصطح کی دوبارہ سے مدد شروع کر دی۔ فضیلت کی بات یہ کہ اللہ پاک نے ابوبکر صدیق کو کیا کہا ہے؟ اولو الفضل، فضل والے، فضیلت والے، جن کو پورے معاشرے کے اندر اللہ پاک نے کوئی مقام دیا ہوا ہو، اللہ کی نگاہوں میں جس کا مقام ہو، اس کو اولو الفضل کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیتیں بھی، جب یہ آیتیں اتری تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری آیت ہے کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہا کہ ان کو چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، غلطی ہو گئی ان سے، کوئی بات نہیں، خرچہ نہ بند کریں ان کے۔ کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ تو ابوبکر صدیق کو جب حضور نے آیتیں سنائی تو انہوں نے کہا کہ بلا واللہ انی لہ، یا رسول اللہ ہم کیوں نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، ہم نے انہیں معاف کیا، اللہ جل شانہ ہمیں معاف کرے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کا وہ جو وظیفہ ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا، بلکہ طبرانی کی روایت کے اندر ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ خرچہ بڑھا دیا، پہلے جتنا دیا کرتے تھے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا کہ ان کی سفارش کس نے کی ہے؟ اللہ جل شانہ نے کی۔ ان اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی، گویا کہ ظاہر بات ہے آیت تو سب کے لیے ہے، عام ہے کہ انسان اپنے غریب رشتہ دار، جب بھی یاد رکھیں بات بیچ میں سبیل تذکرہ ہے کہ انسان پر جو لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ رشتہ داری کے قرب کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جتنا رشتہ قریب کا ہے اتنا زیادہ حق انسان پر زیادہ ہے، اس لیے ماں باپ کا حق ہے، بہن بھائیوں کا حق ہے، چچزاد بہن بھائیوں کا، خالاؤں کا، پھپھیوں کا، ماموں کا، چچاؤں کا، جتنی رشتہ داری قرب کی ہے اس میں جتنا قرب ہے اتنا حق زیادہ ہے۔ اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ وسعت دے، فراخی دے، تو اس کو اپنے آغاز جو کرنا چاہیے وہ اپنے رشتہ داروں سے کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات دور دراز تک چلے جاتے ہیں اور اپنے قریب کی جگہوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ رشتہ داری کے بعد دوسرا حق جو ہوتا ہے وہ پڑوس کے اعتبار سے ہو، اپنے آس پاس اڑوس پڑوس کو دیکھنا چاہیے۔ بعض فقہاء نے تو لکھا ہے کہ اگر ایک علاقے کے اندر زکوٰۃ کے مستحقین موجود ہوں تو وہاں سے زکوٰۃ کو دوسرے علاقے کے اندر منتقل کرنا مکروہ ہے، کہ جب تک اس علاقے کی زکوٰۃ کی ریکوائرمنٹ سارے فقراء کو زکوٰۃ پوری نہ ہو جائے تو زکوٰۃ دور نہ بھیجی جائے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے عطیات میں بھی، اپنے صدقات میں بھی، کہ اپنے رشتہ داروں کو اور اس میں قرب کی بنیاد پر جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کا حق سمجھا جائے، اور اس کے بعد پھر اپنے پڑوسیوں کو، یہ انسانوں کے اوپر حق ہے۔ تو یہ واقعہ افک تھا۔ اس کے بعد اس سے علماء نے جو آیتیں ہیں قرآن پاک کی، ظاہر بات ہے اس سے بہت سی چیزوں کا استنباط ہوتا ہے، خاص طور پر جو چیز پتہ چلتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر غیرت ہے۔ ورنہ جیسا عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتائیں گے ضرور، لیکن یہ میرے دل میں نہیں تھا کہ اس پر آسمان سے آیتیں نازل ہوں گی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بعض حضرات اسی سفر کے ساتھ ہی تقریباً اس کو جوڑتے ہیں، کہ ایک اور سفر کے اندر بھی جو ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو ہے وہ گر گیا تھا اور گم ہو گیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہتے ہیں قافلہ جا نہیں رہا تھا، سارا پوچھا کیوں نہیں جا رہا، کہا کہ اما عائشہ کا ہار نہیں مل رہا۔ تو آئے، ہم دیکھا تو اما عائشہ بیٹھی نہیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود کے اندر سر رکھا ہوا ہے حضور نے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر کسی ڈنڈی سے یا کسی چیز اپنی انگلی سے عائشہ کو آ کر زور سے کچوکا لگایا، کہا کہ ہر دفعہ تیرا ہار گم ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے پھر سارے لوگ قافلے کے اندر انتظار کے اندر ہے اسی وجہ سے۔ اب عائشہ فرماتی ہے انہوں نے مجھے کچوکا لگایا، میں اس سے ہل نہیں رہی تھی کہ حضور میری گود کے اندر، حضور نے سر رکھا تھا، میں ہلتی تو حضور کی نیند خراب ہو جاتی، اس لیے میں چپ کر کے بیٹھی رہی۔ تو اس کے بعد جب وہ اب لوگ آئے حضور کے پاس اور کہا کہ جی وہ یہاں تو پانی نہیں ہے، قافلہ یہاں رکا ہوا ہے، پانی نہیں ہے، اور تو جب اب وضو کیسے کر کے نماز کیسے پڑھے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس پر جبرائیل امین جو ہے وہ تیمم کا حکم لے کر نازل ہوئے کہ اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر لو۔ اس پر اسید ابن حضیر نے بے ساختہ کہا کہ ما ہذہ اول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابی بکر کی آل، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے
کہ ہمیشہ کے لیے ہمیں پانی کے مسئلہ کا اللہ پاک نے حل کر دیا کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں کیا کرو؟ تیمم کرو۔ وجہ کیا بنی؟ المومنین کا ہار نہیں مل رہا تھا۔ تو اور پھر جب کہتے ہیں کہ جب یہ حکم آ گیا، صحابہ کو حضور نے حکم بتا دیا، سارے خوش ہو گئے، قافلہ جیسے اٹھا تو اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے یہاں پر وہ اونٹ اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا، اس کے جس کی وجہ سے قافلہ رکا ہوا تھا۔ تو یہ بھی المومنین حضرت عائشہ رضی، یہ تیمم کا جو حکم آیا ہے یہ بھی اللہ برکت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی اور ان کے خاندان کی، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے امت کے لیے اتنی بڑی سہولت عطا کی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس گھرانے اور خاندان کی برکتوں سے ہمیشہ مستفید رکھے اور ان کی محبت اور عقیدت ہمارے دلوں کے اندر زیادہ سے زیادہ رکھے۔ آج اسی کی عقیدت الحمدللہ مسلمانوں کے گھروں کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، یہی نام اپنے رکھتے ہیں۔ میرے خیال ہے سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام بچیوں کے اندر جو ہے وہ عائشہ ہے۔ پتہ نہیں میں نے 20 بچیوں کا آج تک، جب بھی ہمارے شاگردوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اگر ماں کا نام یا بہنوں کا نام عائشہ نہیں ہے تو سب سے پہلا نام جو ہم تجویز کرتے ہیں کہ بچی پیدا ہوئی ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں کیا نام رکھو، میں کہتا ہوں کہ عائشہ نام رکھو۔ یہ آج کروڑوں لاکھوں عائشائیں پوری امت مسلمہ کے اندر اس خاندان اور اس گھرانے کے ساتھ مسلمانوں کی محبت و عقیدت کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی برکتوں سے آخرت کے اندر بھی مالا مال فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔